الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين سبحان اللہ خاتم الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ إمام الأولين والآخرين سبحان اللہ سيد الرسل والنبيين سبحان اللہ سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين سبحان اللہ وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان اللہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب سبحان اللہ اس تحریک کے صدر حضرت علامہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب سبحان اللہ اس کے سرپرست اعلیٰ اور آستانہ عالیہ آوان شریف کے سجادہ نشین حضرت علامہ پیر قاضی محمود قادری صاحب سبحان اللہ دامت برکاتہم تحریک لبیک پاکستان کی مجلس شورا کے معزز اراکین میرے ساتھ کراچی سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب سبحان اللہ دامت برکاتہم حضرت علامہ مفتی عابد مبارک صاحب سبحان اللہ دامت برکاتہم اور اسٹیج پر اور سامنے تشریف فرما لائق صد احترامات و تکریمات حضرات علماء کرام سبحان اللہ مشائخ اعظام معززین کرام سبحان اللہ بزرگوں نوجوانوں اور میرے دینی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ کی عظیمت کو استقامت کو جوش ایمانی کو محبت رسول کی فراوانی کو سبحان اللہ عشق مصطفیٰ کی تابانی کو سبحان اللہ سلام پیش کرتا ہوں سبحان اللہ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان جذبوں کو ہمیشہ جوان رکھے آمین اس ثم آمین جوانی کو اس رونق کو اس بہار کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے آمین ثم آمین مجھے بتایا گیا کہ 22 مئی کو کراچی سے چل کر آپ یہاں پہنچے ہیں اور 1.5 درجن کے قریب بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اور نہ آپ کو دھوپ نے نہ بارش نے نہ موسم کی شدت و حدت نے آپ کے جذبات کو مان کیا کیا بات ماشاءاللہ بلکہ ہر طرح کے حالات میں آپ کے جذبات جوان رہے بے شک تازہ رہے بے شک تابہ رہے بے اور شک ہمیشہ تابہ رہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ پیارے حبیب امت کو درپیش معاملات میں اپنے اصحاب سے مشورہ کر لیا کیجئے بے شک فَإِذَا عَزَمْتَ اور جب مشورے کے بعد
ایک رائے قائم ہونے کے بعد آپ عزم کر لیں فتوکل علی اللہ، سبحان اللہ، کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ کی ذات پر توکل کریں۔ آمین صبح آمین، سبحان اللہ۔ اس لیے پہلا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے ماضی کے مطابق اپنے امیر کے ساتھ جڑے رہیں۔ بے شک انشاءاللہ، اگر وہ کہیں کہ رک جاؤ تو رک جاؤ، انشاءاللہ انشاءاللہ وہ کہیں کہ چل پڑو تو پھر چل پڑو، انشاءاللہ وہ کہیں کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ وہ کہیں کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ۔ انشاءاللہ اطاعت امیر یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا شعار رہا ہے۔ بے شک حالات ناگفتگے پیش آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے، لیکن اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، انشاءاللہ بے شک اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ بے شک، کیا بات، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا بے جتنا شک، کہ دبا دیں گے۔ بے شک اس لیے طاقت پر ناز کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ عاشقان مصطفیٰ کے جذبات کو دبایا جا سکتا ہے۔ نہیں، بے شک میں پاکستانی میڈیا سے کہنا چاہتا ہوں کہ جرنلسٹک ایتھکس اور مورالٹی اور اخلاقیات کہاں ہے، کدھر ہے؟ تم ہر گھنٹے شعلے دکھاتے ہو، کیا اس کی زکوٰۃ کے طور پر یا رسول اللہ کے نعرے نہیں سنوا سکتے؟ یہ جینون پاکستانی ہے، یہ سچے اور کھرے پاکستانی ہیں۔ انشاءاللہ 24 کیرٹ کا سونا ہے، اس کیا میں کوئی بات، کھوٹ نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، کیا بات، کوئی دھوکہ نہیں، بے شک، کوئی فریب نہیں، کوئی مکر نہیں، کوئی سازش نہیں۔ بے شک اس میں اخلاص ہے، دیانت ہے، امانت ہے، صداقت ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، اور میرے آقا و مولا کی نورانی برکات بے ہیں۔ شک سبحان اللہ۔ اس لیے وہ میڈیا کہ جو روزانہ اخلاقیات کا درس دیتا ہے، کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ بے شک بے کیا ان شک، کے سامنے آپ کے کیمرے کی آنکھیں اندھی ہو جاتی کیا ہیں؟ بات، کیا بات، تو کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ بے شک اور پھر یہاں کوئی دوہری شریعت کا حامل نہیں ہے، یہ سچے پاکستانی ہیں، بے شک اور یہ مت سمجھو کہ یہ مدارس و مساجد کے لوگ ہیں بے صرف۔ شک یہاں علماء بھی ہیں، بے شک تجار بھی ہیں، بے شک صنعتکار بھی ہیں، بے شک وکلاء بھی ہیں، بے شک اساتذہ بھی ہیں، بے شک پروفیسر بھی ہیں، بے شک کسان بھی ہیں، بے شک بوڑھے بھی ہیں، بے شک نوجوان بھی ہیں، اور بچے بھی ہیں۔ بے شک یہ مجمع پاکستان کے پورے معاشرے کی نمائندگی کرتا ہے، بے شک اس لیے اس کی قدر کرو، بے شک اس سے محبت کرو۔ میں چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل سید عاصم منیر صاحب سے گزارش کروں گا، اور وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف سے کہوں گا کہ ان لوگوں کو بھی ان کا شہری حق دیا جائے۔ بے شک بے شک پاکستان کا پی ٹی وی
قوم کے ٹیکس سے چلتا ہے تو ٹیکس دہندوں کا اسی پر حق نہیں ہے؟ بے شک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبحان اللہ جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس مدینے میں بئر روما میں نے اپنے پیسے سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، کیا آج مجھے اسی سے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے؟ یہ مسجد نبوی کی زمین میں نے اپنے پیسے سے خرید کر وقف کی تھی، کیا آج مجھے اس میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ملک اور حکومت ان مسلمانوں کے ٹیکسوں سے چلتی ہے، بے شک آگ لگانے والوں کا تو حق ہے کہ انہیں دکھائیں، آگ بجھانے والوں کا حق نہیں ہے کہ انہیں نہیں دکھائیں۔ بے شک کیا بات کیا بات مجھے بتائیں کراچی سے، کیماڑی سے، ساحل سمندر سے یہ انسانوں کا سیلاب چلا ہے، بے شک کوئی پتا نہیں گرا، بے شک کوئی پھول نہیں ٹوٹا، بے شک کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، بے شک کوئی کنکر اور پتھر کسی نے کسی کو نہیں مارا۔ بے شک تو پھر اگر امن چاہیے تو امن والوں کو ان کا حق دو۔ بے شک کیا بات اگر اس ملک میں امن چاہیے تو امن والوں کی قدر کرو۔ بے شک اس ملک میں سلامتی چاہیے تو سلامتی والوں کے ساتھ انصاف کرو۔ کیا بات اس لیے آپ جیسے پرامن تھے ایسے پرامن رہیں، انشاءاللہ جب تک آپ کی قیادت آپ کو حکم دے اس کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ اور انشاءاللہ تعالی یہ تاریخی ریلی پرامن طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچے گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ جنہوں نے پاکستان کے مختلف حصوں میں آگ کے شعلے دیکھے ہیں، بے شک ڈی چوک کے اندر آگ کے شعلے دیکھے ہیں، بے شک شاید انہیں خواب میں بھی شعلے نظر آ رہے کیا ہیں، بات تو یہ وہ مجمع ہے کہ جو شعلوں کو بجھاتا ہے۔ انشاءاللہ بے شک انشاءاللہ اس لیے یہ اس ملک کی سب سے قیمتی دولت ہے، بے شک یہ سب سے قیمتی انسانی سرمایہ ہے، اس کی قدر کرو، بے شک ان کو ان کا حق دو، انشاءاللہ اور اگر ان کا حق دو گے تو ملک میں امن ہوگا، انشاءاللہ سلامتی ہوگی، عافیت ہوگی، انشاءاللہ امان ہوگا۔ انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کے تمام اداروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں حب الوطنی نہ سکھائی جائے، ہم سے بڑھ کر کوئی محب وطن نہیں ہے، اہل سنت و جماعت سے بڑھ کر کوئی محب وطن نہیں ہے، اس ملک کی بنیادوں میں ہمارے اکابر کا خون شامل ہے، بے شک تو پھر اگر ان کی روحوں سے یہ صدا ہے، کیا بات لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک ہمارا خون بھی شامل ہے، ہمارا خون بھی شامل ہے ہاں ہمارا خون بھی شامل ہے، رونق گلستہ میں ہمیں یاد کر لینا جب چمن میں بہار آئے۔ کیا بات کیا بات اس کیا لیے بات ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر کہ جب لوگ تحریک پاکستان میں متزلزل تھے، اگر کوئی طبقہ یکسو تھا تو وہ اہل سنت و جماعت کا بے طبقہ شک بے شک اور اس ملک میں جب بھی دفاع کے لیے ضرورت پڑے گی تو جیسے یہ بسیں آج یہاں ہیں، بے شک یہ مسلح افواج کے ڈسپوزل پر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اہل سنت و جماعت مسلح افواج کے پہلے بھی ساتھ تھے،
آج بھی ساتھ ہیں، ہمیشہ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ کی نظر میں بھی وہ نور ہونا چاہیے کہ اپنے سے پیار کرنے والوں کو پہچان سکیں۔ بے شک، کیا بات۔ اس لیے میں تمام اداروں سے کہتا ہوں کہ یہ پرامن لوگ ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، یہ سچے عاشقان مصطفیٰ ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا حق ان کو ملنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی جب بھی اس وطن کے لیے قربانی کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے اہل سنت میدان عمل میں ہوں گے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہر جہاد، ہر جہاد، ہر جہاد، ہر جہاد۔ تحریک لبیک پاکستان کے بانی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی نے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، میں آٹو چارج لگائی ہے۔ بے شک، بے شک، میرے بابا جی کی کیا بات، میرے بابا جی کی کیا بات، میرے بابا جی کی کیا بات، میرے بابا جی۔ ان کو ریچارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک، ٹائم چارج کراؤڈ ہے، بے شک، اور دنیا کو پاکستان کا پرامن چہرہ دکھانا ہو تو یہ منظر دکھائے، بے شک، واہ واہ، سبحان دنیا اللہ، کو پیار کا پیغام دینا ہو تو یہ پیغام پہنچا بے شک، بے شک، ہمارا پیغام پوری انسانیت کے لیے امن کا ہے، سلامتی کا ہے، عافیت کا ہے، امان کا ہے۔ بے شک، اور میں اس اسٹیج سے تمام غیر مسلم پاکستانیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ان کی جان اور مال اور آبرو اس ملک میں جب بھی اسلام کو اقتدار ملے گا اسی طرح محفوظ ہوگی جیسے ہماری جان مال اور آبرو۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اقلیت کا لفظ بینڈ کر دینا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، مسلم پاکستانی اور غیر مسلم بے پاکستانی۔ شک، بے شک، ہاں، صرف ایک طبقہ ہے کہ جو آئین میں دیے ہوئے اپنے اسٹیٹس کو نہیں مانتا، وہ اس اسٹیٹس کو مان لے تو ان کو بھی وہی حقوق ہوں گے جو دوسرے غیر مسلم پاکستانیوں کو ہیں۔ بے شک، اور میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ بیرون ملک پاکستان کو بدنام کرتے ہیں کہ اس سرزمین پر ہمارے حقوق محفوظ نہیں ہیں، تو میں اسلام کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس سرزمین پر جس طرح مسلمانوں کی جان مال اور آبرو محفوظ ہے، اسی طرح غیر مسلموں کی جان مال اور آبرو بھی محفوظ ہے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، ریاست گارنٹی دیتی ہے انشاءاللہ، کہ سب کی کو تحفظ ملے گا اور تحفظ ملنا چاہیے، بے شک، اور ہم سب کو تحفظ دیں گے۔ انشاءاللہ، ملک میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، مسیحی بھی ہیں، ہر طرح طرح کے لوگ ہیں، وہ اسی معاشرے میں رہتے ہیں اور کسی کو کسی سے خطرہ نہیں ہے، جو لوگ پاکستان کو بیرون ملک بدنام کرتے ہیں وہ ذرا ہندوستان کے مسلمانوں کا حال پوچھے، بے شک، وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا بے ہے۔ شک، اور اسی طرح جو اہل مغرب ہمیں حقوق انسانی کا سبق پڑھانا چاہتے ہیں، مجھے بتائیں کہ حقوق انسانی کی کس چارٹر میں بگرام جیل، ابو غریب جیل اور گوانتانامو بے جیل ہے؟ بے شک، آپ نے جو لوگوں کو برسوں وہاں رکھا تو کس قانون کے تحت رکھا؟ بے شک، تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، کیا بات، جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ کیا بات، اس لیے انسانیت کو اور خواتین کو تاریخ انسانی میں جو سب سے پہلے
حقوق عطا کیے تھے وہ تاجدار کائنات نے عطا کیے کہ انما دماؤکم و اموالکم و آرادکم علیکم حرام کحرمت یومکم هذا فی بلدکم هذا فی شہرکم هذا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے یہ بلد امین مکہ کی حرمت ہے اور جیسے 9 ذو الحجہ کی حرمت ہے، جیسے عرفات کی حرمت ہے، اسی طرح سے بے قصور انسان کی جان مال اور آبرو کی حرمت ہے. آپ نے فرمایا تھا ارقاکم ارقاکم، خبردار خبردار اپنے غلاموں کے حقوق کا پاس رکھو، اپنے ماتحتوں کے حقوق کا پاس رکھو. اتموہم ما تطعمونا، جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پلاؤ. ولا تکلفوہم مما لا یطیقونہ، اور ان پر وہ بوجھ مت ڈالو جس کے اٹھانے کی ان میں طاقت نہیں ہے. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک بوڑھے نے کرایا ہے. کیا یہ شعار ریاست مدینہ ہے؟ کیا شعار اسلام ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب ایسے حالات آ جائیں تو ہناک زلازل و خسفن و مسخن و ریحن ہمرا، وہاں زلزلے آئیں گے، بھونچال آئیں گے، زمین میں گھسائے جاؤ گے، صورتیں بگاڑی جائیں گی. وآیات تتابع، اور ایک ایک کر کے نشانیاں ظاہر ہوں گی. کا نظم سلکن انقطع، جیسے ایک تصویر یا جس میں موتی پروئے ہوئے ہوں ٹوٹ جائے تو ایک ایک کر کے دانہ گرنے لگتا ہے. ہم جو مشکلات میں ہیں تو گرد پیش میں دیکھیں، اس حدیث میں پوری تفسیر موجود ہے. اس لیے اس تحریک لبیک پاکستان کا مقصد اقتدار اپنی ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ اقتدار اسلام کے لیے ہے. ایک عربی عالم سے کسی نے پوچھا کہ اسلام کیسے آئے گا؟ فرمایا کہ جو ایوان اقتدار میں ہے یا وہ مسلمان ہو جائے یا جو سچا مسلمان ہے اس کو ایوان اقتدار میں داخل کرنا. اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ مسئلہ اقتدار اس وطن کی جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، ہمارا موٹو ہے کہ نفاذ نظام مصطفیٰ اور عظمت مقام مصطفیٰ. جب اقتدار اسلام کو ملے گا تو یہ امانتیں محفوظ ہوں گی. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے، آپ کے حوصلوں کو بلند رکھے، آپ کو مزید استقامت نصیب فرمائے، آپ کو مزید حوصلہ نصیب فرمائے. یا اللہ اپنے پیارے رسول کی محبت میں ہمیں زندگی عطا فرما، قبر میں معرفت و دیدار مصطفیٰ نصیب فرما، حوض کوثر پر جام مصطفیٰ نصیب فرمانا، پولیس اور میزان عدل پر شفاعت مصطفیٰ نصیب فرمانا، پولیس رات پر دعائے مصطفیٰ نصیب فرمانا، اور جنت کی نعمتوں میں قرب و رفاقت مصطفیٰ نصیب ہو. یہ ہماری معراج ہے، یہ ہمارے خواب ہے، یہ ہماری تمنا ہے، اور اسی خواب کی تعبیر پانے کے لیے آپ ان سڑکوں پر ہیں. اس لیے ہمارے اہل اقتدار کو اس پر توجہ دینی چاہیے اور یہ حوصلے کبھی نہیں ٹوٹیں گے انشاءاللہ. طاقت کے ضام میں نہیں آؤ. یہ گولیاں مسلمانوں کے سینے میں برسانے کے لیے نہیں بنائی گئی. یہ گولیاں عاشقان مصطفیٰ کے سینے میں داغنے کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ تو دشمنوں کے لیے بنائی گئی، یہ تو دہشت گردوں کے لیے بنائی گئی، یہ دشمنان پاکستان کے لیے بنائی گئی، تو یہ تو محبان پاکستان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس
مارچ کو خیر کے ساتھ، خوبی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، کامرانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے۔ آمین۔ میں ریاست کے تمام اداروں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ پرامن ہیں، پرامن تھے، پرامن رہیں گے۔ یہ دھرنا دینے کے لیے نہیں جا رہے، یہ اختتام میں اپنا جلسہ کر کے، اپنے منشور پیش کر کے، اپنے مطالبات پیش کر کے اپنی اپنی منزلوں کو روانہ ہو جائیں گے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔